اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم و صدق رسولہ الامی النبی الکریم۔ صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم سادات اعظام کی یہ صفی عذاب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں موالیان حیدر کرام تشریف فرما ہے، اور امام حسین کی مجلس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ضرور آمین کہیے۔ میرے اللہ سخی شبیر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرما، پروردگار بادشاہ حسن کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرما، پروردگار بی بی پاک سیدہ طاہرہ کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرما، پروردگار مولا امیر المومنین کی ولایت طیبہ کے صدقے میں ہم سب کی خطائیں معاف فرما، پروردگار دو جہاں میں سب سے افضل سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت و طہارت و نبوت و رسالت کے صدقے میں ہم سب کی اجتماعی معافی اور توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار پاکستان میں بالخصوص جہاں جہاں بھی ذکر حسین ابن علی جاری و ساری ہے، مولا تمام مقامات کی حفاظت فرما۔ پروردگار اتنے کثیر تعداد میں جو میرے جوان بھائی مولا علی اکبر کے ماتمی، امام حسین کے ماتمی بیٹھے ہیں، پروردگار سب کی زندگیوں کی حفاظت فرما، پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے حضرت ابو طالب بادشاہ کے پاک خاندان پہ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ ٹھیک ہو جگہ؟ ٹھیک ہے جگہ؟ اجازت ہے جناب؟ آج میرے جو سامنے زیادہ بھائی بیٹھے ہیں وہ تھوڑے چینج ہو کے بیٹھے ہیں آج، اور چہرے بھی بتا رہے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ چلے میں کوشش کرتا ہوں۔ آج آواز ٹھیک ہے جناب؟ سارے بھائیوں تو آواز ٹھیک آ رہا ہے جی؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارا درس چل رہا تھا 1.25 لاکھ نبی ہیں، 313 رسول ہیں، 5 اولي العزم ہیں اور 1 خاتم النبیین ہے۔ اب مجھے ہلکا سا ڈر آ رہا ہے آج تھوڑا تھوڑا، کیونکہ آج بالکل نئے چہرے سامنے ہیں۔ جو روزانہ بیٹھ رہے تھے وہ ذرا دل لگا ہوا تھا، آج چہرے بدلے ہیں اور بالکل آپ مجھے حیرانی سے دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک بیٹھے ہیں؟ اچھا، تو آپ نے زیادہ میرے جو ہے ناک کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے میری بات کو غور سے سننا ہے تاکہ میں پھر جملہ ہدیہ کر سکوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم سامعین، عرب میں تانے بازی کا بڑا کلچر تھا۔ لوگ ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے اور فوراً منہ پہ تانا مارتے تھے، جیسے ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پیڑیاں جنانی کی طرح فٹافٹ منہ تے تانا مار رہا ہے۔ ایک شخص تلوار لے کے نا جی بڑے غصے کے ساتھ، بس فرنٹ والے 15-20 بچے اگر چینج ہو جاتے تو ماحول بن جاتا، لیکن چلو بیٹھے ہیں، وہ بڑے غصے کے ساتھ نہ نکلا تلوار نکلا، اور کسی نے پوچھا کی ہوا ہے؟ کہتا ہے میں آج محمد کو قتل کر کے رہوں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ کوئی نیا دین لے کے آیا، نیا دین، وہ نیا دین لے کے آیا، میں انہوں چھڑ رہا نہیں۔ وہ بندہ سامنے والا کہتا ہے بھائی جی پہلو کرو تو جا کے پتہ کرو۔ دیکھو میں نے کہا تھا نا جی شاہ جی، یہ دیکھیے بابا جی، دیکھیے آج میں ڈسٹرب ہوں، بابا جی آج ڈسٹرب ہوں، ٹھیک ہے؟ اب بچے بیٹھے ہیں، میں کسی سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اس کو اٹھاؤ، میں نے یہ تو نہیں کہنا، لیکن آپ ذرا خیال رکھا کریں کہ جو بندہ قرآن حدیث کو سمجھتا ہے اگر وہ ذرا سامنے کلوز بیٹھا ہو تو ذرا لطف زیادہ آتا ہے جی، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ معصوم بچے ہیں تو آپ نے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ آپ میرا جی خیر ہے جی، ایک پھر رج کے اچھی صلوات پڑھو جی۔ میرے محترم سامعین، عادت تھی عرب کی شاہ جی کہ بابا جی وہ تانا دیتے تھے، گل گلتے، بات بات پہ تانا، اور بھائی جان پہلے گھر سے پتہ کریں جس نبی کو آپ مارنے کا ارادہ کر رہے ہیں اس کا پیغام تو آپ کے گھر میں پہنچ چکا ہے۔
تسی تلوار لے کے لگے پھر یہ مطلب ہے بڑی سخت عادت تھی ان کی شاہ جی تانا مینا دینے کی. اسی وجہ سے حضرت علی میدان کے سینٹر میں کہتے تھے اوے کافرو میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. اور کوئی تو کنجر آگے سے کہتا کہ پہلے باپ کو تو کلمہ پڑھا. ہائے ہائے مولا آپ کے ہاتھ صدقے جاوا. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. حیدری بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے. بابا جی آج میری اپنی قسمت ہے جی. خدا آپ کو سلامت رکھے. شاہ جی بابا جی تانے کی عادت ہے فوراً تانا. اتنے باجی یہاں شور بڑا آ رہا ہے مہربانی کیجیے پلیز. آپا جی مہربانی کیجیے. اتنے سخت ماحول میں جہاں لوگ بات بات پہ تانا دیتے ہیں وہاں ایک سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوک میں کھڑا ہو کے کہتا ہے تمہارے یہ خدا لولے لنگڑے انے بولے گنگے نک سے مکھی نہیں اڑا سکتے. کوئی کافر پلٹ کے یہ نہیں کہتا کہ محمد تو اپنا خدا لا ہم اس سے 20 عیب نکالیں گے. کافر تھے مگر جانتے تھے جس کا رسول ایسا بے عیب ہو اس کے اللہ میں عیب کہاں سے جائے گا. مالک آپ کو سلامت رکھے. کاش آپ یہاں بیٹھ رہے تو میں نے سمجھ دینا تھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیوں بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے. میرا نبی بے عیب. میرا نبی اللہ تجھے کتنا پیارا ہے رسول. آج اجازت دیتے ہیں تھوڑا قرآن پڑھ لیں. تجھے کتنا میں کل آپ کو پتا ایک سے ڈسٹرب گیا تھا. آج میں کسر کرنی ہے پوری این اپنا دل پھڑنا ہے تھوڑے پیرا ہی سٹ دینا ہے اگر آپ کی دعا آئے گی تو. بے شک تھکیاں جو بھی ہے میں پنجابی جا کے ٹیل لا کے پڑھنا ہے تو قصیدہ ایسا کہ کل کی مجلس آپ کو چھوٹی لگے گی. صرف مہربانی صرف 2-4 منٹ مجھے دیں. اس میری بیٹی کو جلدی بٹھائیں. بیٹا یہ آپ کی جگہ نہیں ہے بیٹا آپ یہاں چاہیے. میں معافی چاہتا ہوں جناب. میں اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا. میں معافی چاہتا ہوں. شاہدی صاحب بابا جی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں بھائی رجب کے ساتھ ہوتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں جناب. اللہ پاک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. مہربانی. پائی جان میرے دیکھا جائے. پائی جان میرے دیکھا جائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. 2-4 منٹ مجھے دیں اور پھر انشاءاللہ معراج ہوگی ذکر کی. خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو صحت تندرستی سے نوازے اور حسد اور بری نظر سے بچائے. اللہ تجھے محمد کتنا پیارا ہے. فرمایا سورہ آل عمران آیت 144 بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول. مسنو محمد کسی کا کچھ نہیں لگتا بس میرا پروردگار. بطول کا بابا ہے, حسین کا نانا ہے, علی کا بھائی ہے, 11 بیویوں کا شوہر ہے, ابو طالب کا بھتیجا ہے. تو کہتا ہے بس میرا رسول ہے, بس میرا رسول ہے, بس میرا رسول ہے. کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ سونی آواز آئے قرآن پہ تاکہ اگلا جملہ کہوں. اللہ کہتا ہے میں کائنات کو بتا رہا ہوں ایسا محمد جو صرف میرا رسول ہے اگر بطول کے لیے کھڑا ہو جائے تو باپ کھڑا نہیں ہوا رسالت کھڑی ہو رہی ہے. شاہ جی خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. حیدری بابا نفیس شاہ جی تھوڑا سا ایسے آ سکتے ہیں. میں آپ کو دیکھتا رہوں بابا جی. مولا آپ کو سلامت رکھے. مہربانی جناب تھوڑا سا ذرا یہاں میرے پاس آ جائیے. پھر دیکھا جی بھائی جان ایسا محمد. بھائی جان جہاں جگہ ملے تشریف رکھیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. 3-4 مولا آپ کو سلامت. 3-4 منٹ میرے ہو گئے ہیں. 3-4 منٹ اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے منٹ ضائع ہوئے ہیں اٹھک بیٹھک میں. آج قصیدہ وڈھا پڑھنا ہے اور ایسا پڑھیں گے اگلے سال تک نشہ اتر جائے. میں آپ کا خادم ہی نہیں ہوں. 5 سے 7 منٹ بدلا مجھے تمہید دیجیے. پھر اس کے بعد میں سوزی کھڑے کرتا ہوں اور انشاءاللہ بعد ولایت علی کی اڑان پھر اونچی چلے گی انشاءاللہ. ایسا محمد جو فقط میرا رسول ہے اگر بیٹی کے استقبال میں کھڑا ہو جائے تو
बाप खड़ा नहीं हुआ, रिसालत खड़ी हो गई। ऐसा मोहम्मद जो फ़कत मेरा रसूल है। शाह जी, अगर नवासों के लिए नाका बन जाए तो नाना सवारी नहीं बना, रिसालत सवारी बन गई। ऐसा मोहम्मद जो फ़कत मेरा रसूल है। अगर भाई को बुत तोड़ने के लिए उठाए तो ये भाई ने भाई को नहीं उठाया, ये रिसालत ने विलायत को उठाया है। और ऐसा मोहम्मद जो फ़कत मेरा रसूल है। अगर चचा से मदद मांगे तो भतीजे ने मदद नहीं मांगी, रिसालत ने मदद मांगी है। उल्लू के पट्टे रिसालत काफिर से मदद नहीं मांगते। हाय हाय भाई, बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। मैं एक मिसाल दूंगा फिर आगे बढ़ना बात करूँ। हाय दरी बाबा जी, एक मिसाल सुनिएगा, इसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ एक बंदा खड़ा हो जाए 40 साल का, एक 10-12 साल का मुंडा इत्थे ते एक इत्थे। बाबा कादम शाह जी, बंदा इससे पूछे भाई जी ए ते ए तुहाडे की लगदे ने? वो कहे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे भाई का बेटा है। भाई के बेटे को क्या कहते हैं? मेहरबानी, भतीजा। ये मेरा बेटा है, ये मेरा भतीजा है। तुहाडा की ख्याल है? इनू चोखी खिंच के दईए? इथों भावें जो मर्जी पै के, वो भी भरा दा पुत्तर है, मैनू बड़ी खिचे, जो मर्जी पै के विचों खिंच के दईए? बेटे दी तुझे शर्म नहीं आती? इल्ज़ाम लगाते हुए 4 पुत्र सके अबू तालिब मोहम्मद की जगह लिटाता है ताकि मेरे चारों ज़िबा हो जाए, मोहम्मद बच जाए। या रसूल अल्लाह, वजह क्या है? ए अबू तालिब, वजह क्या है? भतीजे पर पुत्र कुर्बान। लोग ते पुत्र बचाते हैं, भतीजा बात की सेकंड बात है, आप भतीजे को बचा रहे हैं, 4 पुत्र लिटा रहे हैं। फरमाया बकवास ना कर, तेरी निगाह में मोहम्मद मेरा भतीजा है, मेरी निगाह में मोहम्मद मेरा अकीदा है। जी शादी सैयद मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। आज मुझे लग रहा है कि आप सुनेंगे 2 मिनट के बाद कसीदा शुरू है। बेटा बेटा अगर नारा हल्का लगाना तो बेशक ना लगाइए। भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे डेढ़ से 2 मिनट हो गए, 1.5-2 मिनट और तो कसीदा शुरू। का तेरी निगाह में भतीजा है, मेरी निगाह में मोहम्मद मेरा अकीदा है। तो ऐसा मोहम्मद जो फ़कत मेरा रसूल है, बेटी के लिए खड़ा हो जाए तो बाप खड़ा नहीं हुआ, रिसालत खड़ी हो गई। ऐसा मोहम्मद जो फ़कत मेरा रसूल है, अगर चचा से मदद मांगे तो भतीजे ने मदद नहीं मांगी, रिसालत ने मदद मांगी। तो अगों किसी ने दसिया जे ना, ऐसा मोहम्मद जो फ़कत मेरा रसूल है, अगर बीवी से नाराज़ हो जाए तो शौहर नाराज़ नहीं हुआ, रिसालत नाराज़ हो गई। भाईजान 2 बंदे आते हैं, बाकी देखते हैं। भाईजान मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत है। 2 बंदे आते हैं, बाकी सारे देखते हैं। जी मेहरबानी करो जी। परवरदिगार तुझे कितना प्यारा है मुस्तफ़ा। कसीदा शुरू, पहला शेर आ रहा जी। एक बारी हूँ हाँ करो, तैयार हो? यार एक बात तो बताइए, कुरान पाक इज्जत वाली किताब है? यार सारे बोला जी। तमीज़ वाली किताब है, तहजीब वाली किताब है, पाजी अदब वाली किताब है। पाजी कुरान पाक ऐसे किसी को कह सकता है? और जा परा तू तो है ही हरामजादा है, कह सकता है? आख्या सो ना, ये खिताब था भाई। अल्लाह की कसम कुरान ने कहा है, कुरान एक बंदे को कहता है और तू तो चल भज, तू तो है ही हरामजादा है। अब मैं जनाब के सामने तिलावत करूं, दसिए, इस तो बाद सीधा शुरू करिए, कैमरे लगे हुए हैं। सूरह नून वल कलम। अल्लाह और यो अपने जिगर के हथ रखो तो बर्दाश्त करो, वड्डा सीधा होना का जे। कल तो इतने मेहरबानी करा दे 40-50 बड़े बड़े बंदे पाया करो, मेहरबानी। मैंने चूंकि इल्मी बात करनी होती है, मैं सादा पढ़ता हूँ, तेरा देसी बंदा हूँ, लेकिन बातें बड़ी गहरी होती हैं और मेरे साथ जो समझते हैं वो यहाँ बैठे जरा लुत्फ आता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला तुतिकुल्लाह लाफि महीन, हम माजिन मशाइन बिन अमीन, मन्नान लिल खैर, मुअतदिन असीम, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीन। अल्लाह कहता है मेरे हबीब, इस बेगैरत का गुस्सा ना करना, ये फासिक है, ये फाजिर है, ये चुगलखोर है, और हरामज़ादा है।
میں نے جب ڈھونڈا کہ یہ کون ہے تو اس کا نام ملا ولید ابن مغیرہ، بخاری شریف کتاب التفسیر۔ ناخن برابر شک نکلے، میری گردن کاٹ کے ٹھوکر کے آوارہ کتوں کے سامنے پھینکیے، ورنہ مجھے میری قیمت چاہیے۔ شاہ جی، کاشف شاہ جی، شادی شاہ جی، بابا حیدر شاہ جی، کاظم شاہ جی، یہ کرتا کیا تھا؟ یہ کتا یہ کام کرتا تھا کہ بچوں کو اس وقت کے مطابق کسی کو ڈیری ملک، کسی کو سپر بسکٹ، کسی کو لیز، اس طرح کی چیزیں لے کے دیتا اور کہتا وٹے پتھروں سے اپنی جھولیاں بھرو، اور جیسے ہی محمد نکلے نا اس کے پیچھے پیچھے جا کے ساتھ ساتھ پتھر مارنے ہیں اور ساتھ ساتھ کہنا ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ وہ جو اصل جملہ ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا، میری عقیدے کے خلاف ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے۔ اب پیغمبر اعظم کا دل دکھتا تھا، اللہ فرمایا میرے حبیب ایدا غصہ نہ کر، حرامزادہ ہے۔ جی سید، جی سید، مالک آپ کو سلام، بابا جی مہربانی، حبیب اس کا غصہ نہ کر، حبیب یہ حرامزادہ۔ بیٹا پلیز پاجی ایک باری منو ایک باری ولایت دی اڑان پر لین دیو، پھر جننے مرضی نعرے مارا جی، مہربانی تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے۔ حبیب اس کا غصہ نہ کر، یہ حرام زادہ ہے، اور اس کا حرام زادہ ہونا قرآن میں لکھا ہے، یعنی معمولی نہیں، یہ قرآنی حرام زادہ ہے۔ قرآنی حرام زادہ اسے کہتے ہیں جو اسے حرام زادہ نہ مانے وہ بھی حرام زادہ ہو جاتا ہے۔ حضرات، ایک ہے اخبار کا حرام زادہ، سید شاہ جی اخبار ایک تو وہ ہے نا جو ہمارے گھروں میں وہ 10,000 روپے کی پھینکتا ہے اوپر سے جنگ تنوائے، وہ نہیں، وہ ہماری اخبار ہے۔ اخبار علمی زبان میں کہتے ہیں احادیث طیبہ کے مجموعے کو، اور آپ کو پتہ ہے کچھ حدیثیں مضبوط ہیں اور کچھ اپنی طرف سے بھی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ اخبار کا حرامی اور ہوتا ہے، قرآن کا حرامی پکا پیٹا ہوتا ہے۔ اس نے کیا تھا؟ یہ بچوں سے کہتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کے دماغ پہ حملہ کرو، اللہ نے کہا حبیب یہ حرام زادہ ہے، تاکہ قیامت تک دنیا کو پتہ چلے جو بھی محمد کے دماغ پہ حملہ کرے اخبار کا حرامی نہیں، قرآن کا حرامی ہے۔ اے دیکھو 50 بچے چوپنے، 50 بچے، یہ طریقہ ہوتا ہے کسی ذاکر کا بس کرانے کا۔ بابا جی خیال رکھیے، سارا کچھ دیکھنا چاہیے آپ کو سارا کچھ دیکھنا چاہیے، اندر والے، باہر والے، گلی والے، علی والے، حیدری، یہ خیال رکھیے بابا جی، یہ بڑی گہری سازش ہوتی ہے جی۔ مہربانی کل سے خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جان جو اچھا بولنے والے ہیں وہ میرے بھائی سائڈوں پہ ہیں، صدقے جاوا، کچھ میرے بھائی پیچھے ہیں، ذرا فرنٹ کا خیال رکھا، مالک آپ کو سلامت رکھے، ذرا فرنٹ کا خیال رکھا کریں۔ لو جی قصیدے کا پہلا مصرع، حضرات یہ تو وہ حرام زادہ ہے جس نے میرے نبی کی توہین کی اور اللہ نے کہا تو پکا پیڈا۔ یہ ہے ایک نیگیٹو سائٹ۔ اب آئیے ذرا پازیٹیو سائٹ کو دیکھتے ہیں۔ اگر نبی پاک کی توقیر کی جائے، عزت کی جائے، پھر کی لبد ہے، یہ بھی دسنا چاہیے تھا نا۔ آئیے، نام بلال، میرا پتر میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، آپ بچے ہیں، لیکن آپ کا حق نہیں بنتا یہاں بیٹھنا۔ پتر ذاکر کے سامنے بیٹھنا ہونا ہے، اس نے ترسل پڑھنی، آپ نے کہنا واہ جی واہ بیٹا میں نے علمی باتیں کرنی ہوتی ہیں گہرائی والی، اور چونکہ دور دیکھیے 2026 ہے، سم کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، لوگ ہر چیز نوٹ کرتے ہیں، اس لیے میں نے پردے کے اندر رہ کے بڑا کچھ پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے آپ یہ فرینڈ کا میرا خیال رکھیے، پلیز میرا خیال رکھیے۔ اللہ آج میرا دل ٹوٹا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہاں وہ 50-60 بندے بیٹھے جو قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں، جو مچور بندے ہیں، ذرا سر اٹھائیے۔ کتا ابو جہل کوڑے مار رہا ہے، جناب بلال تڑپ رہے ہیں، اور کوڑے، پتر جلدی بھائی جا، اور شاہ جی کوڑے مارتے ہوئے کہتا ہے اوے کالے حبشی، کمی تو میرا ہے، نوکر تو میرا ہے، میں سنیا کہ تو کہتا پھرتا ہے کہ ابو جہل کے 360 اللہ جھوٹے اللہ، اور محمد کا نہ نظر آنے والا ایک اللہ سچا۔ شاہ جی ٹیشو دے آجئے، یہ دے دیو۔ میں نے سنا ہے کہ تو یہ کہتا پھرتا ہے 10 سوئے اللہ ایک ہونے کی، تو نے محمد سے دلیل مانگی، تاں کیسے تھے وڈے بندے باہو۔ تڑپ کے بلال کہتا ہے تجھ پہ بھی لعنت، تیری دلیل پہ بھی لعنت۔ دلیل کیسی؟ جب محمد جو کہتا ہے کہ وہ ہے تو بس ہے، تو انہوں کی بتا میں کی بیانا
ہائے ہائے سب کے جانا شاہ جی بسم اللہ کرام مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ سراسر ظلم ہے ذائقہ مجتبی بھائی کے ساتھ. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. بیٹا آپ کو نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. شاہ جی یہ کوڑے مار رہا تھا جیسے ہی ہوں دیکھو سید کی دے نے سید کی عطا کر دینے. دیکھو جیسے ہی جناب بلال اس کتے کی چوکھٹ چھوڑ کر سید دو جہاں کی چوکھٹ پہ آیا, سارے بولا جی کاشف سید, حیدر سید, شادی سید. اب انعام یہ ملا, ایک پلیٹ ہے, ادھر سے برکی محمد لگا رہا ہے, ادھر سے برکی بلال لگا رہا ہے. ہائے ہائے اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے میرے بھائیوں. بابا جی ایک پلیٹ قصیدے کا پہلا انترا ہر حلالی تیار ہے. شاہ جی ایک پلیٹ سینٹر میں ہے, ادھر میرے مصطفیٰ ہیں, ادھر حضرت بلال ہے. اور وہ کتا کیا کہتا تھا؟ کمی, کالا, حبشی. پیغمبر نے ساتھ بٹھایا, گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کے ایک پلیٹ میں روٹی کھا رہے ہیں. یہی کتا قریب سے گزرا. ذرا اس کے تیور دیکھیے. محمد یہ کیا؟ دیکھ محمد, جگر سنبھالو بھائی لوریو. دیکھ محمد میں تجھے نبی نہیں مانتا, پر ایک بات تو ہے نا, جیسے میں سردار ہوں اپنی قوم کا ویسے تو سردار ہے. ایک ہی کمی کمین کو اپنے برابر بٹھایا ہے, ایک پلیٹ میں روٹی. اگر یہ بلال آج بھی میرے پاس ہوتا نا تو میں بیمار اونٹ کی لگام اس کے ہاتھ میں دینا پسند نہ کرتا. بابا شادی شاہ جی, پیر حیدر شاہ جی, بابا جی عرب بیمار اونٹ اسے کہتے ہیں جس کے پورے بدن پہ زخم ہوتے ہیں اور اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں, اور یہ نہیں کہ انہوں 102 بخار ہوں ہے. بیمار اونٹ کا مطلب یہ ہے خارش زدہ. پنجابی چاہتے ہیں حنفیہ صاحب پنجابی چاہتے ہیں کھورک کھادا یعنی گندا ترین, جس کے زخموں سے گندی سمیل آتی ہے. کہتے ہیں اگر یہ بلال اجن روٹی پہ نال کھوانا ہے, اگر یہ میرے ڈیرے پہ اب بھی ہوتا نا, میں بیمار اونٹ کی لگام اس کے ہاتھ میں, شادی مجمع سنبھالیے, میں بیمار اونٹ کی لگام اس کے ہاتھ میں دینا پسند نہ کرتا. بطول کے بابے کو جلال آیا, محمد کی آنکھوں سے علی خیبر شکر جھانکنے لگا. پیغمبر نے یوں دیکھا اور کہا اسکت یا آور, شٹ اپ بھینگے خاموش. وہ جس بلال کے ہاتھ میں تو بیمار اونٹ کی لگام دینا پسند نہیں کرتا, میں سورج کی لگام اس کے ہاتھ میں نہ دوں, مجھے محمد لگانا. صدقے جاواں انج نہیں, علی حق. اگو اتنے ہونا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جہاں بھی امام بارگاہ میں شاہ جی یہ والا سٹائل ہوتا ہے نا کہ ممبر پاک تھوڑا اونچا ہوتا ہے, میں نہیں کھلوں گا, میں مائک لے کے اتنے جانا. یہاں میں اس لیے نہیں جانا, میں نے کہا آپ کا ماحول خراب ہو جائے گا, ورنہ میں ایڈی اونچی جگہ تک قابل نہیں. جہاں بھی یہ سٹائل ہو میں اٹھا کے مائک وہاں لے جاتا ہوں تاکہ اتنے وہ بہن جنہوں نے پتا ہے کہ میں کی بیانہ تسی اپنی مرضی نہ کر سکو. کیا نوازا ہے مصطفیٰ نے. شاہ جی مکہ فتح ہوا, پیغمبر اعظم دیکھیے بلال کو نوازا کیسے ہے. پیغمبر اعظم پوری شان و شوکت سے داخل ہوئے, آگے آ گیا کعبہ. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی پاک کو کعبے سے بڑا پیار تھا, اور 13 رجب کے بعد تو بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا. ہائے ہائے مولا آپ کو سلامت ہے. کوئی گال نہیں پتر, میں آپ کو کچھ نہیں کہتا, کوئی بات نہیں بیٹا, آپ چھوٹے بچے ہمارے, خیر ہے, اللہ آپ کی زندگی دراز کرے. اب کوشش کیجیے بیٹا کہ آپ بس شرارت نہ کریں, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ آپ کو سلامت ہے. کہ اگر آپ میرے پاس یہاں آتے 100 بسم اللہ تھی, یہاں سارے بڑے بیٹھ جاتے, لیکن چلیے سر اٹھائیے. جیسے ہی پہنچے پیغمبر نے یوں دیکھا, بلال
جی سید الیہ میرے پاس آ, ٹائم وے کی ہوا ہے شاہ جی 12:30 ہونے دوپہر دے. فرمایا تو پھر ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا نا, ہاں تو چل شاباش چل اذان دے, ابھی ہم آ کے کعبہ میں ظہر پڑھیں گے. ہوں بلال میری بھੈਣਾਂ شور بڑا آ رہا ہے, ہوں بلال کی کرتے ہیں بندہ آتا کی ہویا آتا یا رسول اللہ اذان کتھے کھلو کے سرکار فرمایا کعبے کی چھت پہ چلا جا تاکہ زمانے کو پتہ چلے جسے بطول چچا کہتی ہے نا اس کی عزت یہ ہوتی ہے بلال کے قدم وہاں آئیں گے جہاں ابراہیم کے ہاتھ لگے ہیں. ہائے 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 مالک زمانہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی نعرہ وڈا آئے نہیں تو نہ آئے ہائے ڈری. اور تہاڈی کیا بات ہے بھائی, لو جی منو امید بن گئی کہ سیدھا پڑھیا جائے گا. ہوں اجے شاہ جی سید آدھا کاشف سید اجے شیر پہلا ہے, ہوں میرا دل گواہی پہ دیتا نہیں انشاءاللہ قصیدہ سنو گے تسی, انشاءاللہ سنو گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب بلال اوپر جا رہے ہیں, سارے دیکھ رہے ہیں. جب اوپر پہنچے اب ذرا پہلے بتائیے اذان کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ تہاڈی خیر اونچی آکھو اللہ اکبر. بلال کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن. آپاں جی مہربانی کرو انج نہ کرو, تہاڈی مہربانی کرو. اب جناب بلال اذان دے رہے ہیں جی, ادھر دیکھو جی. اللہ جی میں تسی حیران ہو گئے ہو, سارا ویکھیا پاجی کی گل ہے. جناب بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں مدینے میں اذان دیتا تھا تو میں نے پوچھا تھا نا منہ کدھر کرا, تو آپ نے کہا تھا کعبے کی طرف. اب کعبہ نیچے ہے. ہائے 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 میرے پتر آپ کو کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں, صدقے جانا مالی کے زمانہ بھائی تیری جوانی سلامت رکھے. پاجی ایسا نکر جو سونی آواز آئے اے دیکھو کٹے سونے چہرے موبائل بنا دینا پہ پاجی جدہ سونا چہرہ ایڈی سونی دعا بھی آئے. شاہی سید, حیدر سید, کاظم سید, حنفیہ سید, کاشف سید, مہربانی کریں آجے میرا ساتھ دے آجے. بابا جی کہا کہ آپ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ کہ بلال جب اذان دینی ہو تو منہ کرنا ہے کعبے کی طرف. اب کعبہ نیچے ہے, بطول کا چچا اوپر ہے, حسن حسین کا نانا اوپر ہے. ہون دسو پھر بادشاہ جی میں اذان دیاں تے منہ کدھر کرا؟ پیغمبر کو جلال آیا, فرمایا مجمع میں نگاہ مار, علی کو دیکھتا جا, اللہ کی اذان دیتا رہا. سارے بھائی حلیم اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے. اے سی میرا قصیدے دا پہلا شیر. اگے چلیے حضرات, نبی کی شان پڑھو, نبی کی شان. مرشد علی کون جی؟ جیڑا آکھے گا ختم قرآن دا ثواب جے مرشد شاہ جی اپنی پگ سے جیسے سید کی نالین صاف کرے, وہ بطول کے بابا ہیں. راتی دسیا تسا کیا سارے ٹھوکر دے 5 دنوں تو وڈا جملہ کیا جنا میں 2-3 منٹوں تو بعد کل نالوں وڈا کھے لگا. 2-3 منٹوں تو بعد ذرا تھوڑا جا نوکر سمجھ کے, مسافر سمجھ کے, مسکین پردیسی سمجھ کے, چلو پینڈو سمجھ کے میرا ساتھ دے آجے. تھی لاہور والے بڑے لوگ کو اسی پنڈ چوں آیا, اکھا چکھا رکھا جے. 4 چیزوں پر میرے نبی نے پوری زندگی سواری کی. شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, چاروں فقہ کی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, ہر ایک نے لکھا. بھائی جان اے موبائل دی پتر بتی بند کری. میرے نبی نے زندگی میں 4 چیزوں پہ سواری کی. میرا خیال ہے میں 4 گنیاں نے تے لاہوری دی دعا آ جانی ہے, کیونکہ لاہور جو ہویا. دیکھو جی میرے نبی اونٹ پہ بیٹھے, میرے نبی گھوڑے پہ بیٹھے, میرے نبی گدھے پہ بیٹھے, میرے نبی حضرت ابو بکر پہ بیٹھے.
کل 4 چیزیں علماء اہل سنت نے نہ لکھی ہوں جو چور کی سزا میری. ہمارا شیعہ نقطہ نظر کیا ہے وہ الگ ہے. میں اپنے بھائیوں کے نقطہ نظر کا احترام کرتے ہوئے ان کو سلوٹ پیش کر رہا ہوں, ان کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. میرے نبی زندگی میں 4 چیزوں پہ بیٹھے. پھر سن لو, میرے نبی اونٹ پہ بیٹھے, گھوڑے پہ بیٹھے, عین فے یہ دے عفیر نامی گدھے پہ بیٹھے, اور غار میں جاتے ہوئے اد وشکار کے سفر پہ حضرت ابو بکر پر بیٹھے. حضرت ابو بکر کی بعد میں بات کرتا ہوں, پہلے عفیر نامی گدھے کی بات سنیے. جنگ خیبر کے مال غنیمت میں نبی تقسیم کر رہے ہیں مال غنیمت. ادھر آئے, اے تیرا, اے تیرا, اے تیرا, اے تیرا. شاہ جی اینے جو دیکھیا کہ سامنے 7-8 بندے ایک گدھے کو قابو کر رہے ہیں. تے یارا ایڈا طاقتور, اے یوں کٹوا, اے یوں, اے 4 ادھر, یوں, 4 ادھر. پیغمبر نے یوں دیکھا اور فرمایا واٹ ہیپنڈ, ماذا فعل تم, ایک ہی پہ کر دیو. وہ آندے نے شاہ جی کھلوندا نہیں پیا. اوے کتھے گیا لاہور تے کتھے گیا ٹھوکر, اوے کتھے گئے نے شیعہ ماں دے پتر, اوے جنہ نادے علی سن کے ہون تک خوراک کھادی ہے تے ماں دا دودھ پیتا, منڈے منو بھاؤ کتھے گئے نے. پیغمبر کا اترکو ہو, اسے چھوڑو. ہن پیغمبر آواز ماری ہے کھوتے نو, فرماندے نے یا افیرو حلمو الیہ, گدھے آجا تجھے محمد بلا رہا ہے. رسیاں چڑھواتا ہوا آیا, اپنا ماتھا محمد کی جوتی پہ ٹیک کے کہتا ہے آپ بلائیں اور میں نہ ہوں, گدھا ہوں, منافق تو نہیں. ہائے ہائے جی سید. جی میں حیدری ایمی مینوں ماڑا ماڑا شک کیوں پہ انڈیا کہ میرے تو پہلے تھک گئے ہو. میرا شک ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے, انہیں منہ دیکھا نہیں ٹھیک, ٹھیک ہے بھاجی, ٹھیک, میں نوکر بھاجی. لو جی اے جملہ سن لو تو پھر میں سوزی کھلار لگا تو قصیدہ شروع کر لگا 11-5. ٹھیک ہے جی, ایک جملہ سن کے تو پھر میں نواں قصیدہ شروع کر لگا. تیار ہو؟ وہ قصیدہ جہاں میں تمہیں وعدہ کیتا ہے کہ تسی آکھو کہ یار اج مجلس ہوئی ہے, 5 دن تو بس مولوی ایویں ہوندا رہا, مجلس اج ہوئی ہے, وہ ذرا دھیان کرا جی, اکھاں چکر رکھو. ایک فکر پورا کر لو. سرکار آکھیا ہوئے گدھے کو, افیر کو, ہوئے تیرے سے چوکھی جان ہے, یعنی کہ تجھ میں جان زیادہ ہے, چوکھی طاقت ہے, چوکھی یعنی زیادہ. اپنی زبان جاندہ ہے بادشاہ جی طاقت ہو بھی تو آپ کی جتی کا صدقہ ہے. سرکار آکھیا ہے ایک کردہ کیسا پیا. بھائی جان میرے لئے دیکھا جائے, بھائی جان میرے لئے دیکھو, تو انہوں پتہ ہے ادھر سڑیاں بھیناں بیٹھیاں نے, فائدہ ہی کونی سیز گھمان دا. ممبر لئے دیکھو, اللہ تو سلامت رکھے. ممبر لئے دیکھو, یہ بڑی پاک جگہ ہے, بہت پاک جگہ ہے. مہربانی کرو, مہربانی. مہربانی کرو ذرا, تسی ممبر دیکھو. میں پیانا نبی پاک نے فرمایا کھوتے سے وہ ایک ہی پیا کرنا انج انج. آندہ ہے بادشاہ جی گل والا کیا ہے, ہمارا تھا ایک دادا, ایک اس کا دادا تھا اور ایک اس کا دادا تھا. ہمارے چڑدادے نے ہمیں بتایا تھا کہ یثرب کی سرزمین پہ اللہ کی کائنات میں سب سے بڑا بادشاہ نبیوں کے نبی کی صورت میں یہاں مبعوث ہوگا, اور وہ آپ ہیں. اور چڑدادے نے کہا تھا ہماری نسل سے ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سید ثقلین چند لمحوں کے لیے سواری کریں گے. اس زور تاں پہ لاندا سا لتا چک چک کے میری اتے پہ رکھ دینے, جہاں آپ نے بیٹھنا ہو میں کسی اور کو بٹھاتا ہوں. شکل کا گدھا ہوں, عقل کا گدھا نہیں. ہائے 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 ہائے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلام. باوجی بسم اللہ کرا, مولا آپ کو سلامت, آپ کی سمجھ کے صدقے جاؤں. کہا مرشد پاک یہ تو آپ کی جگہ ہے نا, اور جہاں آپ نے بیٹھنا ہو میں کسی غیر کو کیسے بٹھاؤں. اونٹ, گھوڑا, گدھا,
روایات اسلامی میں ملتا ہے، اس تو بعد قصیدہ شروع کرنا وہ لاسٹ والا، روایات اسلامی میں ملتا ہے کہ جب نبی غار میں جا رہے تھے تو پیچھے سے کھوجی سمجھ دو، اور جڑا کھورا لبدا ہے تسی شہر دے لوگ، میں تو یارو دیسی بندہ، میں تو یہی آکھنا، مہربانی۔ شاہ جی جب اد وشکار پہنچے نا نبی پاک، تو مولوی صاحب کہتے ہیں نبی پاک نے کہا یا ابا بکر اجلس، اے ابو بکر نیچے بیٹھ تاکہ میں آپ کے اوپر بیٹھوں اور میرے پاؤں زمین پہ نہ لگیں تاکہ کھوجی لبدا منو نہ لب سکے، کیونکہ کھوجی جانتا ہے کہ معصوم کے پاؤں اور ہیں۔ کل تو جگہ صحیح کرنی ہے، تو قرآن دا واسطہ کاشف شاہ جی ویندے نا پہ، مہربانی ویندے نا پہ، اینے نا سارا ہاتھا کام خراب ہویا ہے، مہربانی کل تو بھائی تسیں انج بڑھنا ہے، نہیں تو میں لے کے ادھر آیا نا جی، مہربانی۔ یہ وعدہ ہو گیا جی، وعدہ ہو گیا، کل ہے جگہ کا خیال رکھو گے، مہربانی۔ یعنی یہاں پہ کم از کم 20 پلس آئے، جو بھی ہے 20 پلس آئے، شیعہ ماں کا پتر ہے، جو ہمارے نئے شیعہ بھائی ہیں وہ تھوڑا اس سے پیچھے، جو ہمارے سنی بھائی ہیں وہ تھوڑا اس سے پیچھے، جو ذاکر کو سمجھتا ہے وہ ادھر آگے آ جائے گا تو ذرا بہتر ہو جائے گا، مہربانی۔ بھائی جان پلوان جی ادھر دیکھو، پلوان جی میں تو صدقے جاواں، پلوان جی تو سکھ لگا، کہا کہ نبی پاک اوپر بیٹھے، شاہ جی سید حیدر شاہ جی، تاکہ ہائے کھوجی پاؤں کے نشان نہ ڈھونڈ سکے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارے برادران اسلامی کا، اور ان کے عقیدے کو لاکھوں سلام، یہاں کسی کی دل آزاری یا توہین نہیں ہوگی، یہ انہوں نے عقیدہ ہے۔ آؤ تو میں دسا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کرنے والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ بھائی جی دیکھیے، مٹی ہے تراب، علی ہے ابو تراب، اور محمد ہے ابو تراب کا مولا۔ اگر میرا نبی پلٹ کے کہہ دا مٹی سے نہیں، میرے پاؤں کے نقش کو جلدی سے چھپا دے، مٹی کی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ نبی کے پاؤں کے نقش کو اجاگر کرے۔ مولوی صاحب گلہ نہ چھپا، اصل بات یہ ہے پیغمبر اعظم حضرت ابو بکر پر بیٹھ کر کائنات کو بتا رہے تھے کل کو نہ کہنا اکو جے ہیں، جن پر میں بیٹھوں وہ اور ہے، جو مجھ میں بیٹھے وہ اور ہے۔ بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، بابا جی مہربانی۔ ہون دسو پھیرا کا میں پھیرا نہ جاؤں، ہون دسو جی 11 جی ڈبل 11 جی، ہون دسو قصیدہ پاک شروع کرا۔ اچھا یہ قصیدہ 5 منٹ کا ہے، 7 10 12 14 بھی ہو سکتا ہے اگر حلالی چاہیں تو، ورنہ میری طرف سے یہ تحفہ ہے 5 منٹ کا، ٹھیک ہے جی، میری طرف سے 5 منٹ کا تحفہ ہے۔ اگو تسا کنا سننا ہے میں حاضر ہوں جناب، طے ہوئی بات، وعدہ ہو گیا۔ ہوں انج چپ کرو کہ تواڈے ساماں دی آواز ممبر تک آئے، آرام نہ میں تمہید بننا، 1 منٹ کی تمہید، 4 منٹ کا قصیدہ میری طرف سے، اور اگر آپ اچھا سنیں گے تو 14 منٹ ہو جائیں گے 14 معصومین کی طرف سے۔ سر چکو جی۔ ایک ہے لفظ غزوہ، آکو کیڑا؟ ایک اس کے ساتھ لفظ شاہ جی چلتا ہے سریہ۔ ایک تو وہ سریہ نا جسے لینٹر پایا ہے وہ ساڑھی زبان دا ہے، عربی والا سریہ یار جڑا آندا ہے بھرا میرا پیچھے بہت تہاڈی مہربانی یار، پھر ہر بندہ ویندا پیا بھائی جان جتنے جس جگہ ملے پیچھے بہ جاؤ مہربانی۔ غزوہ کہتے ہیں بہن جی، پھر شروع ہوا ہے شور۔ غزوہ کہتے ہیں ایسی جنگ کو جس میں نبی پاک خود شامل ہوں۔ سریہ کہتے ہیں ایسی جنگ کو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح و سالم زندہ ظاہراً موجود ہوں، لیکن جنگ تے جان آپ جان تے غزوہ تے جے نری فوج کا لنتے سریہ، اے سارے نوں سمجھ آ گئی ہے؟ بندہ میں پینڈو جاہل ہاں لیکن اے گل میری صحیح جے۔ ایک غزوہ ہوا ہے جس کا نام ہے غزوہ تبوک،
یہ हूँ मैनू जरा पस मंदिर दसो, मैनू पता नहीं तुहाडा। मैं शाह नूं पुछना नमाज किधर मुँह करके पढ़नी, शाह फिर इंज नूं, मैनू चूंकि पता नहीं, मैं इत्थे नहीं पहले आया, मैनू पता नहीं। ये दसो कि वड्डे वड्डे शहर इधर तो इधर केड़ा केड़ा है, इधर तो इधर, या मैं अपने को आख ला इधर फर्ज कर लो मरीद के कामों की गुजरावाला, तो इधर राईविंड ते ओकाड़ा ते साहिवाल, ये काम चल जाएगा? सही दसिया भाजी। नबी पाक नूं मरीद के तो फोन आ गया, मिसाल दे रहा हूँ, उन्होंने कहा मोहम्मद, नबी पाक का पिंड ठोकर है, हम तुझसे जंग करेंगे। इंज सिर्फ थोड़ा पुत्र पढ़ता है, लोग डरते हैं, मैं नहीं पढ़ना ताकि बच्चों को समझ आए। मोहम्मद, हम तेरे ठोकर के साथ जंग कर, यानी नबी पाक का इलाका ठोकर है, हम जंग करेंगे, तैयारी करो। पैगंबर कहा ठीक है, सहाबियों इकट्ठे हो जाओ। जी सैयद, अगले साल तक नशा लाइए तो मैं थोड़ा पुत्र नहीं। जी सैयद, कहा हम सारे जाएंगे मुरीद के वालों से जंग करने के लिए, हैं हम आलमीन के लिए रहमत, हम लड़ने के लिए नहीं आए, लेकिन अगर कोई चैलेंज करे तो फिर पीछे हटना बुज़दिली है, लिहाजा तैयारी करो, हम कल निकलेंगे जंग करने के लिए। वो सारे बड़ा खुश होए कि चलो जंग करांगे, तो मेरा मतलब है को माले की निहमत हो, को पैसा को टुकर आउंदा ही है ना जी। वो सारी खुशी एकदम ना इंज हो गई जो वड्डे शाह आख्या जंग ते जाना है लेकिन अली नहीं जाएगा। हाय 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 भाई, मालिक आपको थोड़ी समझ तो सदके जावा। हनफिया शाह जी, आज कंट्रोल है ना मेरा, जो आपने हुक्म दिया था, अल्लाह आपको सलामत रखे। कहा कि अली, हूँ जेडे मेरी पंजाबी समझते उन्होंने मज़ा आना है। एक बंदा अगे बढ़ के आंदा है, या रसूल अल्लाह जंग ही होनी है, अली तो जाना, तो फिर जिथे चले हैं जंग है। एक और बंदे ने जुरत की, वो आंदा या रसूल अल्लाह चलो ठीक है मौला नहीं जाना। उंज क्यों नहीं जाना? ओए कुरान की कसम है, तुसी इत्थे आके पढ़ो तो इंज पढ़ो, मैनू उत्थे पाओ, मैं दसा दात किवें देई दी है, मैनू आइंदा जाकर दिओ तो मैं तुहानूं दसा दात किवें देई दी है, मेहरबानी करो मेरा साथ दिओ। शाह जी आंदा बादशाह जी ये शाह ना जाना क्यों ने? नबी फरमाया इत्थे पता लगा ठोकर किन्नी को इल्मी गल सुनदा है। नबी फरमाया वो असल बात यह है कि जब मुझे मुरीद के वालों से फ़ोन आया था ना, उदो 5 मिनट बाद फोन ओकाड़े वाला किया है, उन्हें आख्या असी भी लड़न वास्ते आ रहे हैं। वो फिर मैं ये सोचा कि मैं सहाबा नूं लैके ते मरीद के टुर जाना, पूरा ओकाड़ा जाने अकेला अली जाने। जी सैयद, और दात वड्डी है, नारा छोटा है, भजते नारा वड्डा करो। अल्लाह इलाही में हैदर शाह जी भाई मौला पाइंदर बात और सलामत रखे। मैं अपने पीरा को पूछा लुत्फ आ रहा है, जी बड़ा आ रहा है। शाह जी भी दुआ दे रहे हैं जी, सिर चुको जी भाजी। ओकाड़ा सारा जाने अकेला। लो जी, पैगंबर आजम फौज को लेके चले। भाजी जो पहुंचे ना काला शाह काकू ते अगों एक बंदा भजदा पिया है, भजदा। नबी पाक ने सरकार किधर जा रहे हो? उन्हें क्यों मरीद के चैलेंज किया? आंदा सरकार वो तो पिंडी भी क्रॉस कर गए, वो तो नस गए ने। ये जंग शंग तो वाकई तुर गए सन, वो नस गए सन। तबूक वे जंग नहीं हुई, वो चले भाग गए, सारे रूमी भाग गए। पैगंबर फरमाया मेरा लश्कर, जी बादशाह। फरमाया हम यहीं से वापस कूच करेंगे ठोकर की तरफ। ध्यान ना गल सुन लो जी बादशाह जी। फरमाया ये है काला शाह काकू का पुल, एक रास्ता ऊपर से है एक नीचे से है। ऊपर से सिर्फ मैं जाऊंगा, एक मेरा ड्राइवर है, एक मेरा कंडक्टर है। ड्राइवर का नाम हुज़ैफा है, कंडक्टर का नाम हमारे यासिर है। और पुत्र तो हफ्ते ना पता मैं की पहना आख्या ना सदके जावा, मेहरबानी। ड्राइवर हुज़ैफा, कंडक्टर हमारे यासिर। खबरदार मेरे पीछे कोई ना आए, ये मैं हुक्म दे रहा हूँ। तो टाइम क्यों आ गया?
انہیں آخیا رات کا 12:45 علی ساتھ نہیں ہے، یہ یاد ہے نا؟ علی مولا کہاں تھے؟ ٹھوکر، مہربانی مہربانی۔ جیسے ہی پیغمبر، میری پتر بھیا، میرا بیٹا بیٹھ جاؤ، پتر پلیز بیٹھ جاؤ، مجلس ہو رہی ہے بیٹا، باجی آپ کیوں نہیں روک رہی آپ؟ جیسے ہی پیغمبر اعظم کی اونٹنی گڈی شاہ جی بالکل پل کے سینٹر میں پہنچی، پچھوں 12-13 بندے، پا جی میں قرآن پڑھتا جی سورہ توبہ جے کل نام ہوا ٹوٹے کرا جے، صدقے جانا بابا جی یوں کر کے وہ پلاننگ کر کے آئے کہ اج علی نال کوئی نہیں تے وڈے شاہ ہی کلے ہی نے تے اتوں جا کے نا اونٹنی سمیت دھکا مارنے تے کم مکا بعد تو پیسے پوسے آپ پہ کھاواں گے موجاں یار مہربانی کرا جے انہیں ساڈی زبان جانے نے مداسا مارنا، انہوں آندے نے مداسا، میں تاں پہلو مار لیا، میں کہا اور تساں کی آکھنا ہے تے چلو وے ہی لو بھائی جان۔ وہ اس حالت میں پیچھے آئے تاکہ نبی کی ناکہ کو پل کے اوپر سے گرائیں، جدی اماں شیعہ آج انج بولے کہ کنا چو آواز آئے کہ شیعہ کٹھے ہوئے نے۔ جیسے ہی یہ قریب پہنچے، بادل نہیں تھا مگر گرجا، بجلی نہیں تھی مگر کڑکی، پیغمبر اعظم نے یوں پیچھے دیکھا اور کہا شٹ اپ، تم کیا سمجھتے ہو میں علی کا محتاج ہوں؟ ہائے ہائے صدقے جانا، صدقہ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ جانے کون کیا سمجھا ہے جی، مولا پائنٹر باغ آپ کو سلامت رکھے۔ اوے تم کیا سمجھے کہ میں علی کا محتاج ہوں؟ اوے علی میرا بچہ ہے، اوے علی میرا پتر ہے، اوے میں نے علی کو بتایا ہے تلوار اینج پھڑنی ہے۔ یار کسے ڈر گیا ٹھوکر والے ہو، کل تو کام ٹھیک کرو یار، مہربانی کرو یار، یہ زیادتی ہے بھائی ذاکر کے ساتھ۔ اور میں نے بتایا اے علی میرا پتر ہے۔ کاشف شاہ جی، حیدر شاہ، شادی شاہ جی پائنتن دی قسمیں، حضرت علی وہ ذات ہیں جن کا باپ اور ماں بھی انہیں مولا کہتے ہیں۔ وہ یارہ مولا علی کے والد گرامی بھی کہتے ہیں مولا علی، مولا علی کی والدہ گرامی بھی کہتی ہیں مولا علی۔ اتام واسے نبی پاک نے قبر تے بیہ کیا کیا سی، ابنوں کے ہائے ہائے چچی اماں تو کہہ دے میرا پتر، کیونکہ بی بی پاک کو عادت نہیں تھی نا یہ کہنے کی، بی بی پاک کو عادت تھی مولا کہنے کی، کیونکہ علی کائنات کا مولا ہے، علی اپنے والدین کا بھی مولا ہے۔ ایک کوئی سید ہے جڑا آندا ہے میرا تے بچہ ہے نا وہ بطول دا بابا ہے، علی میرا پتر، صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی بڑی مہربانی سرکار، بہت شکریہ۔ ہوں ذرا جگہ تے ہاتھ رکھو۔ پنجابی میں کہتے ہیں، پنجابی میں للکرا مارنا یا ہانگرا مارنا، جب پیغمبر اعظم گرجے ہیں نا لہجہ علی میں یوں کیا، وہ پھر بھج گئے کیونکہ بھجن دے بڑے ماہر سن۔ آؤ وہ بھاجی بھج گئے کہ میں ذرا سائل لانا بھول گیا سن، وہ بھاجی بھج گئے، جدوں بھجے نے نا آیا جے قصیدہ لاہوریو تواڈے تے آؤن دا مُل پین لگا جے، جدوں بھجے تو پھر سرکار نے انج ویکھیا، شاہ جی انج ویکھیا، ڈرائیور صاحب جی، شاہ جی تجھے پتا چلا کہ صدقے جانا تجھے پتا چلا یہ کون تھے؟ لو جی بھاجی ہوں ڈرائیور نے جو آکھیا ہے وہ دا ترجمہ میں کرنا ہے، تے کنی کو داد دیو گے تہاڈی مرضی ہے جی، نام ہی دو تو میں راضی ہاں، تسی بیٹھے ہو میرے سردار ہو۔ ڈرائیور آندا ہے شاہ جی نیرا بڑا سی تے منہ اینا کجے سا، منہ دا تے منو پتہ کو نہیں لگا، انج میں حساب لایا ہے، ایک کیری ڈبے والا سی، ایک رکشے والا سی، ایک سویرے پولٹری فارم والا سی، ایک ٹنگ تہاڈی کیا بات ہے، ایک شاہ دور والا سی۔ میں گڈیاں دا حساب لا کے حساب لایا کہ کیڑا سی۔ سرکار فرمایا تجھے تو نہیں نا صحیح پتہ چلا کہ کیڑا تھا، میں تو محمد ہوں نا، میں تو اللہ کی آنکھ ہوں، ساڈے کے کوئی پردہ تے پھر میں تینوں دساں کون سن؟ وہ آندا بابا جی دسو۔ ہوں نبی پاک دسیا، ہوں میں ڈبل کام کرنا، میں ایک میں دسنا نبی پاک فرمایا کی ہے، اتوں میں دسنا پھر ڈرائیور دا چہرہ کیویں بدلیا ہے، تے تیار ہو؟
तुसां कल आख्या कि कल का जुमला जुत्ती वाला ठोकर दे 5 दिनों तो वड्डा है, आख्या जे ना। मेरे ख्याल नाल यह जुमला 6 तो वड्डा है। हाँ हो सकता है मेरे बयान च कोई कमी रही है तो तुसी दाद ना दियो, मेरे बयान च कमी, लेकिन जो सोचोगे ना तुसी आखोगे वाकई यार जैगा मुजतबाई और भैड़िया तू कख नहीं आख्या ते कख नहीं हो रहन दिता। मैं शादी आखना भी कख नहीं ते मुर्शद मैं छड़ना भी कख नहीं। एक बार मेरी अखा चखा रखो, हुण मैं डबल काम कर लगा। नबी पाक ने जो फरमाया वो भी बताऊंगा, शादी हैदर शादी। और ड्राइवर का चेहरा देखिए, ये बंदे सन 12-13 मुनाफिक वड्डे। हुण शाह पे दसदे ने हुज़ैफा एक ओ सी ते एक ओ सी, ये हुण ड्राइवर देखो, अच्छा अच्छा ते ओ भी सी, अच्छा अच्छा ते एक ओ सी ते एक ओ सी। या रसूल अल्लाह वो भी सी। फरमाया हुज़ैफा हाँ वो भी था, वो भी था ते हुज़ैफा वो भी था, वो भी था। मैं गाजी शहनशाह की कसम पा लेनी है, ऐ मरम हो गया। अगों मैं ठोकर जिदी कॉल आई शाह जी, मैं आखना बाबा जी माफ़ करा जे, फायदा की इन्ना जोर लाइए इन्नी मेहनत करिए तो अगों बंदे जुमला खा जान। मैं इको ही लफ्ज़ 2 बार आखना, इको ही लफ्ज़ पंजाबी वाला, जिन्हों पंजाबी की समझ आए उन्होंने पाक बीबी की कसम उच्ची बोले। हुज़ैफा वो भी था, वो भी था, वो भी था। अगों हुज़ैफा पट्टा ते हथ मार के आंदा है ओ मैं मर जावां और नाले ते नाले। हाय हाय हाय, और तुहाडी समझ तो सदके जावा। अंदर वाले बाहर वाले गली वाले अली वाले हैदरी आवांगा, अगों आवांगा, सोना सुना जी सदके जावा। ए अल्लाह तुहाडी जवानियां सलामत रखे। एडा सोना सुना लियो, एडा सोना सुना लियो तुहाडी। हुज़ैफा हुज़ैफा 2 मिनट और पढ़ लीजिए। हुज़ैफा जी या सुन ला, मैं मोहम्मद तुझे हुक्म दे रहा हूं, दसी ना किसी नू। किसी नू दसी ना ये जहान दियां खच्चां ते जमाने दियां चवलां कौन सन। इसीलिए शिया सुन्नी किताबों में लिखा है हजरत हुज़ैफा का लकब राजदार रसूल। ओ ए रासी है, ए रासी। फरमाया मैं प्याना, मैं मोहम्मद प्याना, भावें तेन कोई आके पूछे भी ना कि मैं तो नहीं था। हाँ कोई थोड़ी खैर, मैं तुम्हें बर्दाश्त करना, कोई गल नहीं। तू दसना ते टाइम क्यों होई? तो बाबा जी 1 बज गया जी, 15 मिनट ने चवल मारिए, पौने 1 तो बाद 1 बज गया जी। अगों सरकार आ गए ठोकर ते उतों टाइम हो गया 3:12 यानी कि फजर दा। बिलाल जी सैयद, फरमाया अजान दे, फजर पढ़िए। एडा वड्डा मामर का मस्जिद, फजर पढ़िए। हुण इन्ना को नाल बोल तो मैं राजी हाँ। जो ठंड बड़ी सख्त सी, तुहानूं पता सख्त सर्दी बंदा वुजू करे तो एवं प्याला याद आता है। हुण ध्यान रखा जी, वो जो अजान काशिफ शादी हुई है ना तो वुजू करके वो ही पहली सफ च ते पहली सफ च आके आंदे किने पे ओ सर्दी ओ लाहौला वाला लाहौला वाला लाहौला वाला ते उत्थे बह के हुज़ैफा आंदा है लानतुल्लाह 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 लानतुल्लाह। हाय हाय मौला आपके हाथों को सलामत रखे। शमल शाह जी मेहरबानी, हैदर शाह जी ये हाथों की बहार आ भाई, ये हाथों की बहार आ, मौला तेरी जवानी सलामत रखे। वो आंदा हनफिया शाह आंदा है लाहौला वाला, हुज़ैफा आंदा लानतुल्लाह लानतुल्लाह लानतुल्लाह। उन ध्यान रखा जे। इसके बाद फिर मदीने में जब भी कोई मर जाता था तो लोग ध्यान रखते थे, जे ड्राइवर जनाजे च गया तो समझो मोमिन है, ते जे ड्राइवर ना गया तो समझो
मुनाफिक इत्थे ठहर जाओ, कल फिर इंशाअल्लाह कसीदा पढ़ा गए। कल मेहरबानी तुसा करनी है, तुसा मेरा वादा किया कल इस चीज़ का ख्याल रखना है। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मैं बंदा कल्ला होना, ट्यूटियां बसां का मैनू भी सारा पता है, पर मैं कल्ला होना, तो मैं कल्ला ही आया सा, मैं मार के भी कल्ले ही जाना है, तो मैं मजलिस भी कल्ला ही आना। तो मेहरबानी तुसा आप ही ख्याल रखना है। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। एक बार अखा चखा रखो मुर्शद पाक। तो बाबा जी मैं जुमला आखा, काफिर काफिर शिया काफिर, झूठा जाकिर झूठा मजमा। मौलवी साहब की होया असा मस्कीना तुहानू की आख्या? वो झूठिया, वो अभी तो तू कह रहा है या अल्लाह इंज दा करम कर, 6 दिनों की दाद एक पासे ते कल्ले आखिरी फिक्र की दाद एक पासे। इंज दा मौला करम कर, गाजी पाक नमाजी की जुत्ती का सदका। ओए झूठिया, ओए नबी पाक ने कहा नहीं था कि हुज़ैफा किसी को दसी ना, ते हुज़ैफा दसिया नहीं, ते फिर तेनू कितना पता लगा कि हाँ हैं? ओए शियो पागल हो गए हो, तुम भी पागल, तुम्हारा जाकिर भी पागल। ओए जब पैगंबर शाह जी बाबा जी अज बोलन तो कल तेल लावांगा, नहीं तो मैं कल अपने पीना को माफ़ी मांगना नहीं है कि शाह जी मैं आराम ड्यूटी देकर चला जी। ओए जब नबी पाक ने रोका था, हुज़ैफा ने बताया भी नहीं, ते तुहानू पता किथों लगा है जिदी अम्मा शिया बोले बाकी नहीं छुट्टी। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, पैगंबर ने ड्राइवर को रोका था, कंडक्टर को नहीं रोका। सानू कंडक्टर दसिया जी। बहुत जी मेहरबानी। भाई मौला पैंतर पाक तुहानू शादो आबाद रखे। अल्लाह तुहाडे घरां नूं रहमतां दे नाल भर दे। जिन्नियां मेरियां भैणां बैठियां हो, अल्लाह तुहाड़ियां इज्जतां चादरां महफूज रखे। अज मैं इजाज़त मंग के तुहाडे कोल, कल तुहानू पता है स्पीकर ने तंग किया सी, ते अज तुहाडे कोल इजाज़त मंग के, जे तुसी आखो, जे मेरे सरदार आखो, तो मैं 2-4 जुमले उस सैयद दा तुहानू कतल सुनावां जिदा अपना वजन थोड़ा सी ते तीर दा वजन ज़्यादा सी। लो मेरा पुत्र, तुसी छोटे हो ना पुत्र, हाय तो कर सकते हो ना, एक बार आखो हाय अली असगर, शाबाश पुत्र, फिर आखो हाय अली असगर। बाबा काशिफ शाह जी, बाबा हैदर शाह जी, सैयद शादी शाह जी, बाबा जी एक फारसी ज़ुबान में बड़े तीर को कहते हैं नावक। बाबा जी जो बड़ा तीर है ना लाहौर वाले हो, उसे कहते हैं नावक। किड्डा को लाहौर थकिया पता होने लग जाता है। शायर आंदा असगर, मेरिया भैना असगर तेरी गर्दन में जो नावक सा गड़ा है, अब तक तेरी माँ के कलेजे में खड़ा है। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। अल्लाह आपकी हाय कबूल फरमाए, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, ये आपके लाहौर का वाक़या है, 1947 का लाहौर का वाक़या है, जब यहाँ पे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुख्तलिफ ममालिक के शाजी सफ़ीर आए थे, तो एक हिंदू सफ़ीर की बारी आई, हिंदू इंडियन। वो हिंदू ने लाहौर वाले गल की है, यार थोड़ा आवाज़ साफ करी, हिंदू ने गल की है तो यादगारे पाकिस्तान च वाबी सुन्नी शिया ईसाई यहूदी सारे रोए ने, तो तुसी तो सारे उंझ शिया बैठे हो। वो हिंदू आंदा है, मैंने सुना है कि मुसलमानों ने करबला में एक ऐसे बच्चे को तीर मारा है जिसे ये भी पता नहीं था तीर खा के हंसना है करबला है। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं तेरी अल्लाह तेरी हाय कबूल फरमाए। एक बार याको ना हाय अली असगर, बिस्मिल्लाह करा, जिससे ये भी पता नहीं था। एक क्यों आख्या गया है, एक क्यों आख्या, मैनू पता है लाहौर का मिजाज की है, मैं लम्मी तमीद नहीं बननी, मैं दरम्यान चो वैन शुरू कर लगा, दरम्यान चो मैं तो जहमत ज़्यादा नहीं देनी, मैंने पता थके हो सारी दिहाड़ियाँ मिल जाने। रिवायत के लफ्ज़ ये हैं शाह जी, इन्नल असगरा, जदों असगर नूं तीर वजा ना, इन्नल, मेरे हाथ वेख्या जे, इन्नल असगरा यतबस्समु व यज़हकु व यनक़लिबु अला यदि अबी, कि मेरिया भैना कि जब तीर लगा है ना, पहले असगर मुस्कुराया है, फिर मछली की तरह तड़पा है।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇ ਔਲਾਦ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜੀ ਬੀਬੀ ਰਬਾਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਿਆ ਜੀ इंशाअल्लाह अगले साल अल्लाह मातमी पुत्र देगा। ये बाबल हवाज बड़ी बड़ी बात है। मैं की कहना पहले असगर मुस्कुराया फिर मछली की तरह तड़पा, ज़रा बच्चे को बिठाइए जल्दी, फिर मछली की तरह तड़पा। इमाम हुसैन, मेरा पुत्र नीचे बैठ जाओ बेटा, नीचे बैठ जाओ। इमाम हुसैन, भाई बच्चे को बिठाइए पुत्र, बच्चे को बिठाइए। इमाम हुसैन ने यूँ पूछा असगर लाल तू मुस्कुराया क्यों? फिर बाद चो पूछना तड़फिया क्यों है, मुस्कुराया क्यों? कित्थे बैठे हो? विलायत अली वाजब समझने वाले कित्थे बैठे हो? तुहाडी हाय दसेगी। और मेरे पुत्रा तीर खा के हंसिया क्यों है? आंदा बाबा मेरे दादे अली का फरमान है ना कि जो भी मरता है मुझ अली को देखता है। बाबा इधर तीर लगा, सामने दादा था, अमामा खुला हुआ था। मेरे दादे के बालों में करबला की मट्टी थी, बाजू फैला के कह रहा था आओ मेरा 3 दिन का प्यासा बेटा, आओ मेरा बोलना ना बोलने वाला बेटा। अज हाय करना वाजिब है। मैं इस मेरे वीर को आखो, इस छोटे भरा मेरे आखो, इनू ए मेरे वीर को आखो मेरे लो मेरा वीर मेरा पुत्र मेरे लो बेटा अज हाय वाजिब है। अगर तुम अज हाय ना की फिर बीबी रुबाब आखेगी मेरा छोटा समझ के लापरवाही की थी। इस वास्ते अज कोई मेरा वीर मेरी कोई भैन अज रोन तो बगैर ना जाए। अज बाबल हवाज मासूम अली असगर देने। मैं तुम्हें पहले दसना वा, शायद मेरे को गलती हो गई है, मैं वादे नहीं कर सकिया। जो अली असगर नूं तीर लगा है ना, शादर शाह जी हैदर शाह जी बाबा जी तो नक्शा पता की बनया, ये इत्थे तीर वजा है, ए प्यो है, ए प्यो है, तो इंज अली असगर की गर्दन मुड़ गई है, इंज इत्थे प्यो है, तो इंज मुस्कुराया। तो आख्या ने मैं अपने दादे अली को देख के मुस्कुराया हूँ, क्योंकि मेरे दादे अली को देख के मुस्कुराना कई हज़ार हज्जों से अफसर है। तो इमाम हुसैन शाह जी रो के आंदे असगर ये बता तड़पा क्यों है? आंदा तेरी इमामत की कसम मैं तड़पा नहीं हूँ, मैंने तो तेरे हाथों को मुसल्ला इमामत समझ के सजदा शुक्र किया है। इमाम आख्या मेरा पुत्र सजदा शुक्र तो नेमत पे होता है, तीर का लगना तो मुसीबत है। बाबा मैं इसे नेमत समझता हूँ। और मेरे पुत्रा नेमत के में कित्थे बैठे हो मातमी, जिन्हों दियाँ मामा भी मातम इबादत समझते हैं, कित्थे बैठे हो? असगर आंदा बाबा जब रात थी ना, हर माँ अपने पुत्र को तैयार कर रही थी। मेरी माँ बार बार मेरे झूले के पास आके कहती थी काश तू भी जवान होता, काश मैं भी शहीद की माँ बन जाती, मैं भी बतूल के मत्थे लगने के लायक बन जाती। और यार केड़ा शिया जी ने अजे तक मातम नहीं किया, केड़ा शिया अजे तक झगड़ा कि हाय से ना कर सके। बाबा तेरी मेहरबानी, बाबा तू करीमा माँ का बेटा है ना, तू मुझे मैदान में ले आया। बाबा अब मेरी माँ खुश हो गई। इधर देखा ये चेहरा इंज मुड़े है, इंज इतने तीर वजा, इतों इमाम हुसैन की बाँह चो लंघे तो इंज मुड़े है। तो अली असगर ये गल करके तो इधर देखो फिर लब इंज किते ने, इंज। तो इमाम हुसैन मेरिया भैन माफ़ करा जी, इमाम हुसैन आते ने मेरा पुत्र कोई होर भी गल करनी है हैदर शाह जी, कोई होर गल करनी है? तो रो कहता बाबा आखिरी गल करनी है। तो बाबा हुण फिर क़यामत नूं मिलांगे, अपने पुत्र का आखिरी सलाम कबूल करो। इमाम आख्या की आखना चाहना है? आंदा बाबा अभी जब अम्मा मुझे तैयार कर रही थी ना, तो अम्मा ने मेरे खुश्क बालों में जब कंघी की तो मेरे कान में कह रही थी गर्दन ऊंची रखना, तेरा बाबा ना जख्मी हो जाए। तू कनीज का बेटा है, हुसैन ज़हरा का बेटा है। बाबा इसके बावजूद तेरा बाजू जख्मी हुआ है, अम्मा से शिकायत ना करना, मजबूरी ये थी गर्दन छोटी थी तीर बड़ा था। मरहबा 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 या ज़हरा। मेरा पुत्र एक बार याद ना हाय अली असगर, हाय शाबाश पुत्र इंजा के हाय अली असगर, हाय रुबाब का चन। वो एडा सोहना रोना लियो कदी ना रो सिवाय अपने इमाम हुसैन के गमा तो। अगला फिक्र रखा इतों तीर वजा है। शाह जी शाह जी असी नक्शा नहीं बनाते कदे असी मर ना जाइए। बाबा जी इंज हालत जी ये इंज सैयद ने पुत्र फड़े है इंज। बाबा जी इतों तीर वजा है तो हुसैन दे इतों निकले है। हुण इमाम हुसैन ने की करना है? तीर कढ़ना है। मेरा दिल करदा मैं लाहौर एक जुमला ना आखा, पहलों मैं मातम करना पंजतन के नाम से 5 बारी फिर जुमला आना, हाय अली असगर, हाय अली असगर, हाय सगीर, हाय मासूम, हाय सैयद। ओए आज इमाम हुसैन का नाम सिर ते रख के मेरी भैनों भैन 15 साल की मेरी जाकरी है, 25 साल का मेरा पढ़ाई का तजर्बा है। मैनू 15 ते 25 सालों से पता नहीं लगा हुसैन ने असगर से तीर निकाला है या तीर से असगर निकाला है। और इतना बड़ा तीर था जिसकी तीर हौसला। मरहबा
مرحبا یا زہرا اج پتر ماتم واجب ہے ہائے کرنا پتر اج واجب ہے اور میرے چھوٹے بچوں اج تہاڈے جدا پرسا پتر تساں اج ضرور ہائے کرنی ہے میں بسم اللہ کراں یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا حیدر سید سب سے مشکل مرحلہ تھا جب امام نے اصغر کو چھوڑ کے تیر کو پکڑنا تھا یعنی میرے مولا کا ایک ہاتھ تو یوں ہے نا یہاں تیر لگا یہاں نکلا ہوا ہے ایک تو یہ ہاتھ ہو گیا دوسرے ہاتھ سے اصغر کو پکڑا تھا اب اصغر کو چھوڑ کے نا میرے مولا نے ہاتھ ڈالنا تھا تیر پہ اور یہ سب سے مشکل معاملہ تھا ادھر دیکھا جی اے وہ جملہ ہے جتھے میرے ورگا پتھر دل ذاکر بھی چیخاں مار کے روندا ہے تسی تے ہے ہی نرم ہو تہاڈے تے دل چ اونج ہی قبر حسین نا میرے ورگا پتھر بندہ بھی رو پیا سی جدوں انج امام نے اصغر چھڈ کے تیر چ ہاتھ پایا نا کہ امام نے محسوس کیتا ہے کہ میرے موڈیاں تے دو ہاتھ آئے نے انہاں ہتھاں دی وجہ تو امام دے دل چ ٹھنڈک آئی ہے انج شبیر ہائے انج اکھاں بند کر کے کہندا کون ہے جو اتنے مشکل وقت میں مجھے ڈھارس دے رہا ہے پچھوں ہولی ہولی آواز آئیے تیر آرام نہ کٹی پوتے دادیوں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں وے اجڑی ماں آ گئی ہے میرا غریب کربلا بیٹا وے اجڑی ماں آ گئی ہے میرا نین نواز جی بسم اللہ کرا بھائی اللہ تیرا پرسہ قبول کرے ابھی کوئی ایسا بھائی رہا تو نہیں کیا جس کی ہائے نکلی ایک مرتبہ اپنے منہ سے سارے آکھو جی ہائے علی اصغر ہائے شریر بسم اللہ کرا آج میرا نام کوئی ویر چکے تو نام میری کوئی بہن چکے شاہ جی جیسے تیر لگا ہے نا پہلو بابا جی اے گل سنو جیسے تیر لگا ہے اتنا سا خون باہر نکلا جسے حسین نے اپنے چلو پہ لیا ایتھے میرا دل کردہ آ جڑے بچے بیٹھے رہنا انہاں نہ گل کراں تے پھر اگلا جملہ کہاں بابا جی پتہ ہے حسین نے خون کا کیا کیا حسین نے خون کاظم شاہ اس داڑھی پہ ملا جس سے اکبر کی برچھی سفید کر گئی تھی اس داڑھی پہ خون ملا شاہ جی اے معصوم بچے بیٹھے نے اے معصوم بچے بیٹھے نے اے بیٹا ذرا اٹھا پتر ذرا کھڑا ہو جا بیٹا ذرا کھڑا ہو جا اے بچہ جدوں دا بیٹھا ماتم میں کردا بیٹا ایک بار ادھر ویکھ کیمرے لو ہن پتر میرے لو ویکھ اے پتر بیٹھ جا بچہ دیکھا جے ایڈا بچہ ہوئے نا جی شاہ جی انہوں کوئی ظالم چپیڑا مارے تے او دا وس نہیں چلدا ایک کوئی گل کردا ہو تو منو مارے ہے نا میں رات کو اپنے ابا کو بتاؤں گا میں اپنے ماموں کو بتاؤں گا میں اپنے چچا کو بتاؤں گا ہائے کری امام جعفر صادق کہتے ہیں جب اصغر کو تیر لگا داڑھی پہ خون مل کے بچوں کی طرح میرا دادا حسین کہتا ہے میں یوں ہی نانا کے سامنے جاؤں گا میں کہوں گا نا مرحبا 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 یا جی سیدادا جی سیدادا مرحبا میں نانا سے کہوں گا نانا اور تیری امت نے اجر رسالت دیا ہے اور لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم شکل پیغمبر میں ایک ذاکر پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے تیر لگا ہے اصغر کے گلے میں ایک ایوان زینب میں پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے تیر لگا اصغر کے کان میں ایک فلان جگہ پڑھ رہا ہے 15-17 جگہ پیشرا ہو رہا ہے ان کے ذاکر بڑا جھوٹ بولتے ہیں شادل شاہ کوئی کہتا ہے تیر اصغر کے کان میں لگا کوئی ذاکر کہتا ہے گلے میں لگا کوئی ذاکر کہتا ہے سینے میں لگا بڑے جھوٹے ذاکر ہیں لیا قرآن منبر تے علم لا کے کفن بنا کے میرے سر تے بن سارے ذاکر سچے ہیں سارے صحیح کہتے ہیں اگر تو نے تجربہ کرنا ہو گھر سے 6 ماہ کا بچہ لے درزی سے فیتا لے 3 کونوں والا تیر لے تجھے سمجھ آئے گی پہلی نوک اصغر کے کان میں لگی تھی دوسری نوک حوصلہ مرحبا 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 دوسری نوک اصغر کے گلے میں لگی تھی تیسری نوک نے اصغر کا سینہ چیر لیا حضرات کٹا ہوا بیٹا لے کر حسین خیموں کی طرف چلا شاہ جی میرے لئے دیکھا جائے اینج پھڑ کے نا سید اینج اتے پایا کپڑا کئی مرتبہ حسین آگے بڑھتا کئی مرتبہ پیچھے ہٹتا یہ سوچ دے کہ رباب کیسے دیکھے گی اور میری سکینہ کیسے دیکھے گی میں تو انہوں گواہ پہ کرنا شادی سید حیدر سید کاظم سید کاشف سید ہم شکل پیغمبر میں ابھی مصائب کی قیامت آنے لگی ہے حضرات کٹا ہوا بیٹا لے کر حسین خیمے آیا اور اس سید دادی کے ہاتھ پہ اصغر رکھا جس کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا اور جناب کلثوم کے ہاتھوں پہ رکھا ادھر دیکھا جائے اینج پھوپھی نے دیکھے اینج ویک کے وال کھول کے بی بی آندی ہے وہ پھوپھی مر جائی ایڈا وڈا تیر حسین ہم نے سنا ہے تیر اصغر کے گلے میں لگا ہے اصغر تو شکم تک ذبح ہو گیا اور اچھا رو کے حسین کہتا ہے کلثوم ظالم نے وہ تیر مارا ہے
جو زہر میں بجھا ہوا تھا، اور زہر میں بجھا ہوا وہ ہوتا ہے جس کا زخم آہستہ آہستہ بڑھتے لگتا ہے۔ یہاں تک اصغر ذبح ہوا، ابھی پھوپھی رو رہی ہے، اتنے میں یہاں سے رباب کا بہن آیا، ہائے میں اجڑ گئی، ہائے میں اجڑ گئی۔ شاہ جی اور لہورا لے بین سنتے ہی بی بی کلثوم نے چادر ڈالی اصغر پر، کیونکہ حالے چادرہ ہے سن۔ شاہ جی یوں چادر ڈالی، کہا کہ حوصلہ میری بہنا حوصلہ، کیونکہ ماں آ رہی ہے۔ ادھر دیکھا تھے جدو بی بی آکھے نا بال کھول کے، ہائے آواز نہیں یار، ہائے میں لٹی گئی۔ امام حسین کہتے ہیں رباب تیرا حق بنتا ہے، تو ماتم کر، تیرا پتر تو ذبح ہو گیا۔ اچھا رو کے اندر یہ تیری امامت کی قسم میں اصغر پہ نہیں رو رہی، میں اس لیے رو رہی ہوں میرے بیٹے کی وجہ سے زہرا کا بیٹا رو رہا ہے۔ وے اوکھیاں اکبر تے جان آلیا تو انج نہیں رویا، غازی تے مار کھان آلیا تو انج نہیں رویا، قاسم نو چنن آلیا تو انج نہیں رویا۔ وے جویں میرے پتر تے پہ رونا ہے، اور میری بہنا اچھا رو کے حسین اندر رباب، اور میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ کاظم شاہ جی بی بی آندھی ہویا کیے؟ سید آندھا ظالم نے تیر اس وقت مارا جب میں آخری بار اصغر کا منہ چومنے لگا۔ اوہ ظالم نے تیر مار کے اوہ باپ کی حسرت کو مار ڈالا۔ جے گواہی ملے، جے میری بہنوں دی گواہی ملے تے سارے ہائے کر دیو۔ جتنی میری ایسی بہنیں ہیں جن کی گود میں چھوٹے بچے ہیں، شاہ جی میں تو رکھنا گواہ رہا جے طوفان ہونے کا جو ہائے دا وہ اے جملہ جے بابا جی، جتنی میری ایسی بہنیں ہیں جن کی گود میں چھوٹے بچے ہیں، گھر جا کے ان سے پوچھئے کیا تمہارے بھائی نے صحیح کہا ہے؟ جب بھی ماں سے دادا، نانا، چچا، تایا بچہ لے کے جاتا ہے نا باہر، لے آتی یہ ذرا میں کھڑا کے لے ہونا، ادھے گھنٹے بعد جو بچہ واپس آؤندا ہے نا، اے جڑیاں میریاں بہناں بچیاں دیا ماما نے، انہوں نے پوچھو ماں پھر انج بچہ پھڑ دیئے، انج چاچے بابے کو انج پھڑ کے نا تے انج کر دیئے، وے میں صدقے جاواں۔ اوہ لاہورا لے ہو جدو تیر کھا کے اصغر آیا نا، رباب انج کیتا ہے، اصغر کی گردن لٹک گئی۔ اوہ ہلکی سی خون حوصلہ، مرحبا مرحبا مرحبا، ہلکی سی خون کی لکیر نکلی، اے اصغر کی زبان باہر آئی۔ حضرات ماں کے حوصلہ، ماں کے پاس جنازہ تھا، باپ ہاتھوں سے قبر بنا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اصغر کو لٹایا، میں وعدہ تو نہ کیتا ہے کہ قیامت آئے گی، وہ جملہ آ گیا جے۔ حسین نے اصغر کو قبر میں رکھا، پہلے یوں مٹی ڈالتے رہے، جیسے ہی گلے کی باری آئی حسین نے رخ پھیرا اور یوں مٹی ڈالی، اوپر سے قبر کا نشان مٹا دیا۔ 11 محرم کو جب سروں کی گنتی ہوئی، کہا ایک سر کم ہے، 36 حرامزادے لوہے کے نیزے لے کر کربلا کی زمین پر علی اصغر کو ڈھونڈنے نکلے۔ یہ نیزے زمین پہ نہیں، رباب اور سکینہ کے کلیجے پہ لگ رہے تھے۔ ایک نیزہ زمین میں گیا، باری محسوس ہوا، خالی نیزہ نہیں، رباب کا اصغر بھی بلند ہوا۔ حضرات اس کتے نے ماں کے سامنے اصغر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، گھٹنا ٹیکا، کمر سے خنجر نکالا، زینب کے سامنے اصغر کا گلا کاٹا۔ ابھی تھوڑا سا گوشت باقی تھا، اس نے اصغر کی گردن کو موڑ دیا۔ آواز آئی زینب، ہر کوئی ایک بار ذبح ہوا اور میرا اصغر 3 بار، ہائے میں لٹی گئی۔